یہ کہانی ہے تب کی جب میں یونیورسٹی میں تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا، اور میں نے OLX پہ ایک فون پسند کیا 11 Pro Max آئی فون، جس کی وہاں پہ قیمت اس ٹائم 85,000 لکھی ہوئی تھی، جو کہ اس وقت کے حساب سے باقی فون سے کم تھی۔ باقی جو فون تھے وہ تقریباً لاکھ روپے یا اس سے اوپر کے لگے ہوئے تھے۔ تو وہی جو ہم پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ کم پرائس پہ گرنے والی، تو میں نے اسے تھوڑی بہت بار گین کی اس بندے کو میسج کر کے، اور وہ مان بھی گیا۔ ایک بار میں مان گیا، تب بھی میری یہ کھوپڑی شریف میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اس سے ڈیل وغیرہ بنی۔ اس نے بولا کہ جو ہے نا آپ کوئی ہاف پیمنٹ پہلے سینڈ کریں گے اور باقی کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ فون ریسیو کرنے کے بعد سینڈ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس چیز پہ راضی ہو گیا، کیونکہ وہ بندہ یہاں سے دور کا تھا۔ ویسے تو میں آس پاس فون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو میں جا کے لے سکوں، لیکن بس آس پاس کوئی اتنے سستی پرائس میں فون نہیں تھا مل رہا۔ وہی فون مجھے پسند آ گیا، تو میں نے کہا چلو اسی سے ہی خرید لیتے ہیں۔ ہاف پیمنٹ، ہاف وہ بھروسہ کر رہا ہے، ہاف ہم بھروسہ کریں گے، تو ڈیل ڈن ہے۔ خیر، تو اس نے کہا تھا کوئی 30,000 جو ہے آپ، مطلب 15,000 آپ مجھے پہلے بھیجیں، پھر میں فون کو TCS کروں گا، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، اور پھر آپ جو ہے فون ریسیو کرنے سے پہلے 15,000 اور بھیج دیں، تو اس طرح سے 30,000 مجھے ریسیو ہو جائے گا، تو پھر جب فون آپ ریسیو ہو جائے تو باقی کی پیمنٹ کر دیں۔ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ بہرحال میں نے جو ہے پہلا 15,000 سینڈ کیا اسے، اور اس کے بعد اس نے مجھے TCS کی جو رسید ہے فون کی وہ مجھے سینڈ کی۔ اچھا، اب وہاں پہ اس ٹائم مجھے وہ گیم سمجھ نہیں آئی کہ اس نے جو مجھے رسید سینڈ کیا اس پہ جو نیچے رسید کا نمبر لکھا ہوا ہے اس پہ اس نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے، تو ایسے کر کے اس نے مجھے رسید کی تصویر سینڈ کی۔ تو میں نے بھی کہا چلو جی گڈ ہو گیا، رسید سینڈ ہو گیا۔ اس نے کہا 1-2 دن میں ریسیو ہو جائے گا۔ میں نے اب گیم یہ سوچی ہوئی تھی کہ جب تک فون مجھے ریسیو نہیں ہو جاتا میں اسے باقی کی پیمنٹ نہیں بھیجوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں بھیجوں گا۔ اب اگلے دن وہ مجھ سے وہ رسید سینڈ کرنے کے بعد رابطہ کرتا رہا کہ میں جو ہے 15,000 اور بھیجوں، ٹھیک ہے، لیکن میں 1-2 دن اس ویٹ میں رہا کہ یار ایک بار فون مجھے مل جائے، اس کے بعد میں اسے رپلائی کروں گا۔ لیکن فون نہیں ریسیو ہوا، 2 دن گزر گئے، پھر مجھے مجبورا اس کے بیچ میں کالز میسیجز آتے رہے، پھر مجبوراً مجھے اسے رابطہ کرنا پڑا۔ میں نے کہا بھائی جان کیا چکر ہے؟ تو فون نہیں ملا مجھے۔ کہتا ہے جی آپ رپلائی نہیں تھے کر رہے، جس کی وجہ سے میں نے فون ہولڈ کر لیا ہے۔ اب مجھے غصہ آیا، وہاں پہ میرا دماغ خراب ہو گیا کہ یار یہ کیا چکر ہے، فون کیوں تو نے ہولڈ کر لیا؟ کہتا ہے جی آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ نے باقی کی پیمنٹ نہیں بھیجی، تو اس لیے میں نے فون ہولڈ کر لیا۔ آپ باقی کی پیمنٹ ریلیز کریں گے تو میں جو ہے آپ کو اپنا ادھر سے ہولڈ ریلیز کر دوں گا۔ بڑا مجھے اس ٹائم غصہ آیا، لیکن ظاہر ہم کیا کر سکتے تھے، 15,000 روپے بھیج چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب اسکیم بندے کے ساتھ ہونا شروع ہوتا ہے پھر اسے سمجھ نہیں آتی غصے میں اور وہ ایموشنز میں کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے بڑی بات کی لیکن وہ نہیں مانا، مجبوراً میں نے 15,000 اور اسے بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ 30,000 ہو گئے، میں نے کہا چل اب جو ہے نا اپنا ہولڈ ریلیز کر دے۔ اب وہ اور آگے سے اکڑ جائے، اب وہ کہ جی نہیں مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں رہا، اور اب تو آپ باقی کے پیمنٹ بھی بھیجیں گے تو تب میں فون سینڈ کروں گا، اور اس طرح کی باتیں کرے۔ تو میں اب یہاں تک تو سمجھ ہی گیا تھا تقریباً کہ میں واڑی چکا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اب تو 30,000 جا چکا تھا۔ بہت میں نے اس سے منہ ماری کی، بہت اسے کنونس کرنے کی۔ خیر لانگ سٹوری شارٹ، آپ کو میں زیادہ بور نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اس نے آگے جو ہے نا فون کسی اور بندے کو پکڑا دیا، فون اس نے میرے سے بات کی، وہ مجھے کہتا ہے جی یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے ویسے ہی ڈیل کر لی ہے، تو ہم تو جی پہلے بھی اس طرح دھوکہ کھا چکے ہیں، اور وہ عجیب و غریب سی لینگویج یوز کرے کہ جی آپ فون لے کے غائب ہو جائیں تو باقی کی پیمنٹ نہ بھیجیں تو ہم اس ٹائم کیا کریں گے، اور جو ہے آپ جو ہے کہتا چلے صرف آپ 15,000 اور بھیج دیں، 45,000 ٹوٹل ہو جائے گا، آدھی سے زیادہ پیمنٹ ہو جائے گی، پھر ہم فون ریلیز کر دیں گے، یہ وہ آفر کر رہے تھے۔ اب میں نے وہاں پہ مغز ماری کی اور بہت میں فرسٹریٹڈ تھا۔ خیر آج آ کے میں نے 15,000 اور آپ کے بھائی نے جو ہے اڑا دیے، ٹھیک ہے، 45,000 ہو گیا۔ اور بھائی پھر وہ بس یہ گیم آگے سے آگے چلتی رہی، وہ پھر بھی نہ مانا۔ اب میں سمجھ تو گیا تھا کہ اسکیم میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب میرے اندر سے تو آواز آ رہی تھی کہ بھائی جان 45,000 لوز کر چکا ہے، باقی کا جو تقریباً 35,000 تیرے پاس بچا ہے وہ بچا لے، جا کے اس کا کوئی اور فون لے لے۔ لیکن اب میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں سائبر کا رخ کرتا ہوں، تو ذرا سائبر کرائم جاتے ہیں تو انہیں جو ہے یہ سارا ماجرا سناتے ہیں، لیکن پھر وہی کیڑا اندر سے ڈنگ مارے کہ بھائی اب 45,000 دے چکے ہیں۔ اچھا یہاں پہ جو اس نے بات کی اس کال میں وہ سب سے زیادہ سننے والی ہے۔ کہتا ہے کہ آپ فائنل 15,000 اور سینڈ کر دیں، 60,000 ہمارے پاس ریسیو ہو جائے گا۔ اگر میں نے اس بار بھی یہ پیمنٹ لینے کے بعد بھی فون سینڈ نہ کیا تو ایسا ہوگا جیسے میں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔
جو آج تک میرے دماغ میں پرنٹ ہیں. 4 سال اس بات کو گزر چکے ہیں اور 40 سال بعد بھی میں یہ بات بھولوں گا نہیں کبھی بھی. اس نے مجھے کہا یہ جو بات اس نے بولی، اور اب اتنی بڑی بات کون بندہ بول سکتا ہے. خیر اس فرسٹریشن کے اندر میں نے فائنل 15,000 اور بھی بھیجا اور 60,000 پورا جو ہے وہ میں لوز کر گیا. اور ہوا وہی جو جس کی مجھے امید تھی. اس نے فون نہیں بھیجا اور فائنلی اب مجھے یہاں پہ کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ اسکیمر اور اس نے فون کبھی بھی نہیں بھیجنا. تو اب میں حیران اس بات پہ تھا کہ یار یہ ٹی سی ایس والا کیا چکر ہے، اس نے مجھے ٹی سی ایس بھی بھیجا ہے اور سارا. بہرحال وہ ان سوالوں کے جواب بھی میں دیتا ہوں. جو فائنل کال تھی 60,000 بھیج دینے کے بعد، اس میں اب میں اس کے ساتھ تھوڑا سیدھا ہو گیا. مجھے پتا تو لگ گیا تھا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. تو میں نے اسے کال پہ ایک بات بولی، میں نے کہا بھائی حرام پچے گا نہیں، تجھے ہضم نہیں ہوگا. تو آگے سے اس کا جواب تھا بھائی ہمیں تو ہو جاتا ہے. اس کے اس جواب کے بعد تو بس پھر کیا رہ گیا تھا، وہ سیدھا مان ہی گیا تھا کہ ہم حرام کھا رہے ہیں. خیر میں نے کہا چلو اب جو ہے ہم سائبر کا رخ کرتے ہیں، سائبر کرائم کی طرف جاتے ہیں. تو کیونکہ ہمیشہ سے ہم سنتے تھے کہ سائبر ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں صحیح کام کر رہا ہے، اور ہماری اپنی بھی فیلڈ اسی طرح سے تھی کچھ. تو خیر اس کے بعد میں سائبر کرائم بھی گیا. وہاں پہ جو میرے ساتھ ہوا وہ تو میں نے الگ سے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، جس میں نے ساری سٹوری سنائی ہے. جو انہوں نے پھر ایک اچھا ادارہ ہونے کے تحت اپنے جو ایک پاکستانی شہری کو جو سروسز انہوں نے فراہم کی، وہ تو اس سٹوری وہ ایک الگ سٹوری ہے اس سے آگے کی، جو سائبر میں جانے کے بعد میرے ساتھ ہوئی. وہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو خیر یہ جو 2 باتیں اس اسکیمر نے بولی تھی وہ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی. جو اس نے پہلی وہ اپنی ماں والی بات کی، اور دوسری کہ بھائی ہمیں تو ہضم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو میرا اس انڈسٹری سے بالکل اعتماد ہی اٹھ گیا. اور اس کے بعد تو میں اتنا پھونک کے قدم رکھتا ہوں کہ میں کیا بتاؤں. خیر یہ میری زندگی کا پہلا اسکیم تھا اور میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھا اس میں. اور کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں بتایا ہوا تھا کہ آلموسٹ جو پاکستان میں انٹرنیٹ یوزر ہیں جتنے بھی، ان میں سے 55% وہ ہیں جن کے ساتھ زندگی میں ایک نہ ایک بار تو اسکیم ہوا ہی ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں. 55% کا مطلب ہے ہر 2 میں سے 1 بندے کے ساتھ ہوا ہے. یعنی کہ اگر 100 بندہ اس ویڈیو کو دیکھے گا تو 100 میں سے 50 کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اسکیم ہوا ہو. تو آپ کی کیا اسکیم کی سٹوری ہے وہ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور تھوڑی سی بتانی ہے. اور اس کے علاوہ جو سائبر میں جانے کے بعد ہوا ہے اس کی ویڈیو میں نے الگ سے ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ جا کے ضرور دیکھیے گا. تھینک یو.